تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ چیختا ہے، اس میں سینسز نہیں ہوتے، اس کو لگنے کا احساس نہیں ہوتا، اس کو کھانے پینے کا فکر نہیں ہوتی، فکر ہوش نہیں ہوتا. تو والدین ظاہر ہے ماں باپ جو ہے وہ ایک بڑا سینسٹیو رشتہ ہے، وہ ایسے بچے کو لے کر جو ہے پھر سماجی طور پر بھی بالکل قطع ہو جاتے ہیں معاشرے سے، کیونکہ وہ کسی کے گھر اس کو نہیں لے جا سکتے، وہ دوران سفر اس کو نہیں لے جا سکتے، وہ کسی شادی غمی میں اس کو نہیں لے جا سکتے، اور پھر اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ اتنی بڑی تکلیف ہے، اللہ کسی کو نہ دے، اور جو اس سے گزر رہا ہے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو ذہنی امراض اور آٹزم پر ہم نے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور ویسے بھی ذہنی امراض میں مریضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ یہ 4-5 سال میں تو ذہنی مریضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اب اس کی وجہ جو بھی ہے، لیکن یہ کہ پہلا آٹزم سینٹر آج آپ کے سامنے قائم کیا جا رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے لیے بہت بہتری اور آسانی کا باعث بنے گا. آپ لوگوں کے سوالات کچھ ہوں گے تو ضرور ایک منسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ پہلا سینٹر ہے کراچی میں. بلاول صاحب نے ایک ڈاؤ یونیورسٹی کے ساتھ مل کے سینٹر قائم کیا جہاں پہ بچوں کو باقاعدہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور پورا ان کو. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اتنی ارجنسی کیا ہے کہ صرف ایک آؤٹ پیشنٹ آپ افتتاح کرنے آئے ہیں، جبکہ اس پورے علاقے میں پنڈی اسلام آباد میں آٹسٹک بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر تو ان کو کیٹر کر رہا ہے، لیکن پبلک سیکٹر میں بالکل ضرورت تھی. تو ایک فل فلیش سینٹر کیوں نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ دیکھیے، آپ نے جو بات کی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہے کہ اگر آپ کی منزل دور ہے تو آپ قدم ہی نہ اٹھائیں. میں اس کو یوں، اگر آپ کی منزل دور ہے تو آپ قدم اٹھائیں تو راستہ کٹے گا. تو شروعات تو کرنی ہوتی ہے نا میرے بھائی. کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں یار مجھے دور جانا ہے تو میں چلنا ہی چھوڑ دوں، میرے سوال کو اس طرح. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے یہاں پہ ایک بڑی بات کی کہ 3-4 سالوں میں ذہنی مریضوں میں اضافہ ہوا ہے. سر ایک تو وجوہات بتا دیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جو 3-4 سالوں میں ذہنی مریضوں میں اضافہ ہوا ہے، اور آپ کے خیال میں وہ کون سے عوامل اس معاشرے میں رہے جس کی وجہ سے ذہنی مریضوں کی تعداد بڑھی ہے، اور کیا جو خصوصی اگر آپ کے خیال میں کوئی ایسے مریض ہیں تو ان کے علاج کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے بی بی ہیجان کی کیفیت ایک گزشتہ 4 عرصے میں بڑی سامنے آئی ہے، اور لوگوں نے آپ دیکھیں کہ اس میں سارے معاشرے کے سارے طبقوں کا خیال ہوتا ہے، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن زیادہ تر ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ جو قوم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان پر ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 4 سالوں میں آپ نے مختلف قسم کے بیانات اور جھوٹ سنے ہوں گے، ہیجانی کیفیت سنی ہوگی، ایک فینٹیسی ورلڈ سنی ہوگی کہ جی اگر میں کل یہاں سے اڑنا شروع کر دوں گا اور بعد میں مجھے موقع ملے تو کہا میرے تو پر ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیا، ایک فینٹیسزم، یہ فینٹیسی پولیٹکس اور اس طرح کے بیانات جو ہیں جو کہ ممکن ہی نہیں ہے عملی طور پر، اور لوگ پھر اس فریب میں آ کر پھر ہیجانی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ قوت برداشت آپ کے معاشرے کی کتنی کم ہو گئی ہے. آج لوگ جو ہے وہ اختلاف کو دشمنی بنا چکے ہیں، حالانکہ اختلاف دشمنی نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو اتنا پرووک کر دیا گیا ہے کہ وہ لڑنے مرنے اور بڑھنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو ان 3-4 سالوں میں یہ بالخصوص نوجوان طبقے میں اس کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے ذمہ دار. منسٹر صاحب 2 سوال آتے ہیں. ایک بتا دیجیے، بڑی محنت کے بعد جو ہے بل تھا وہ بھی پیش کیا گیا، منظور کروایا گیا، ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بھی بل بنا، منظور ہوا، پریزیڈنٹ سائن نہیں کر رہے. یہاں پر جو تنظیمیں ہیں وہ بھی آئے روز تھریٹ کرتی ہیں کہ ہم دوبارہ سے نکلیں گے، احتجاج کریں گے. اس کو کیا کس طرح ٹیکل کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اس کو جوائنٹ سیشن میں لے کے جائیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات، ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں ایمبولینسز بھی رک رہی ہیں، بچوں کو اسکول جانے میں دشواری کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے. 13 کو بڑی محنت کے بعد ایم ڈی کیٹ ہونے جا رہا ہے ملک بھر میں اور بیرون ملک بھی. بچے کیسے پہنچیں گے؟ بہت اچھا سوال تھا آپ کا. آپ نے پہلا کوشچن یہ کیا کہ بل کے حوالے سے. دیکھیے ہمارا کام تھا عوامی جو ڈیمانڈ ہے، جو عوام کی ڈیمانڈ تھی اور اس پورے اسپتال کی ڈیمانڈ تھی، اس میں دوہرا ایک معیار نازم تھا، لاگو تھا، جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ حکومتی ملازم تھے تو کچھ لوگ جو ایم ٹی آئی کے ملازم تھے. کچھ کی مراد تھی، کچھ کی پینشن تھی، کچھ کی نہیں تھی. وہ نظام بالکل بھی نہ چلا اور نہ چل سکے گا. تو ہم نے آ کر اس پر الحمدللہ بہت کم وقت میں بہت بڑی قانون سازی کی. دونوں ہاؤسز نے اس کو پاس کیا
اور اس عوامی امنگوں کے مطابق میرا تو یہ خیال تھا کہ صدر پاکستان اس کو فوراً سے پیشتر سائن کر دیں گے، لیکن آپ کی بات درست ہے کیونکہ حالات کے مطابق یا جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایسا وہ نہیں کرنے جا رہے. ویسے بھی عوامی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق گراس روٹ سے ہوتا ہے وہ شاید لوگوں کو کم سمجھ میں آتی ہے. تو اگر وہ اس طرح امیدیں کر دیں، نہیں کریں گے تو ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے پاس اپنا حق تو موجود ہے پرامن احتجاج کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا پارلیمانی حق بھی استعمال کریں گے. یہ ایک جمہوری معاشرہ ہے جس میں ہم پابند ہیں کہ صدر پاکستان کو بل بھیجیں، لیکن اگر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ 2 بار بھیجنے کے بعد وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے. لیکن یہ قانون تو انشاءاللہ بن کر رہے گا جو کہ عوام کے حق میں ہے. ٹھیک ہے سر. دوسرا آپ نے کہا ایم ڈی گیٹ کا ایگزام اور ایمبولینسز رک گئی. دیکھیے یہ آپ مجھے پتہ ہے آپ کا اشارہ لانگ مارچ کی طرف تھا. اب یہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے سے کیا فائدہ بھائی؟ ہم نے بھی تو لانگ مارچ کیا، کراچی سے اسلام آباد ہم 10 دن 10 راتوں میں پہنچ گئے. تو یہ بار بار گول گول چکر کاٹنا، وہ جو تیل نکالنے والا اونٹ ہوتا ہے اس کی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، تو یہ دیکھیں نا اسی طرح میں کہہ رہا ہوں ہائیجانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. موٹ کے کنویں موٹر سائیکل چلائی جائے اور پھر دیکھیں ہمیں افسوس ہے جو حادثہ ہوا اس پر ہمیں پورا افسوس ہے، لیکن اس طرح کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں. اب حالانکہ یہ ایک بڑی بحث طلب بات ہے کہ کہاں سے گولی چلی اور کہاں آگے لگی، مطلب یہ تو بہت ہی عجیب ایک بات تھی. لیکن اس کا پوری تحقیقات کرنے دی جائے، اس پہ جو کمیشن ہے اس کے ساتھ اس سے تعاون کیا جائے. تو ہم تو اس کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس معاملے کو دبانا نہیں چاہتے، ورنہ اس پہ شکوک و شبہات ہوں گے کہ بھئی یہ کس طرح ہوا، کیسے ہوا. واقعی ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ جو ایم ڈی کیٹ ایک اسکینڈل تھا، آج ایف آئی اے اس کی تحقیقات کر رہی ہے، جس پہ اربوں روپے کا غبن تھا. اس کمپنی کو وہ انڈیکیٹ دیا گیا جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی، 6000 فی بچے سے لیا جاتا تھا اور 75 and 65% پہ اس کو پاس کرنے کے لیے 3 بار اس کے ایگزام لیے جاتے تھے. 6 ملٹیپلائی بائی 3 18,000 بچہ جب دیتا تھا تب بھی وہ پاس نہیں ہو پاتا تھا. تو لوگ جو ہے وہ پریشانی کا شکار تھے، کئی خاندان پریشانی کا شکار تھے. الحمدللہ جیسے ہی پی ایم سی کو ہم نے ریفارم کیا ہے، اس کو دوبارہ نئے اس میں ممبر بنائے، 13 تاریخ کو اس کا امتحان ہونے والا ہے ملک بھر میں، پورے پاکستان میں. مجھے امید ہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو کہ وہ پاکستان کے 2.5 لاکھ 3 لاکھ بچوں کے مستقبل سے نہیں کھیلے گی. وہ اس روز ان بچوں کو اپنا حق، اپنا امتحان دینے کے لیے سہولیات فراہم کرے گی. تمام صوبائی حکومتیں بشمول وفاقی حکومت. یہ الگ بات ہے کہ ذہنی مریضوں پہ ہماری اپیلوں کا کوئی حق نہیں ہوتا. سر جی ایک اہم سوال ہے سر کہ 2,05,000 طلبہ تقریباً یہ انڈیکیٹ میں افیئر ہو رہے ہیں اور وہ آپ ہی کی طرف دیکھ رہی ہے. بہت اچھا آپ نے اسٹیپ لے لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تقریباً کئی دنوں سے ٹویٹر پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ انڈیکیٹ کو 2 ہفتوں کے لیے صرف ڈیلے کیا جائے. تو اس میں سر آپ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے کیونکہ بچے چاہتے ہیں کہ آپ ہی اس کو ڈیلے کریں؟ دیکھیں یہ آلریڈی 1 مہینہ ڈیلے ہے سر کورس پہ ڈیپینڈ. ہاں 1 مہینہ آلریڈی یہ ڈیلے ہے اور ہم نے اس کی تاریخ میں رجسٹریشن میں 2 بار اضافے کا بھی اعلان کیا. تو اب اگر 1.5 ماہ ڈیلے ہے. اب اگر اس کو آپ مزید ڈیلے کریں گے تو اس کے اثرات پھر داخلوں اور کورس پر بھی جائیں گے. لہٰذا ہماری تیاری پوری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو یہ خود ایگزام نہیں لے رہے، ہم نے اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے. ہم نے صوبوں کو، کیونکہ سلیبس اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا کہ ہر صوبے کا سلیبس الگ تھا. یہاں پر امتحان وہ اپنا لے لیتے تھے، اپنا پرچہ بنا کے کہ جس کو پاس کرنا ہے پاس کرو، جس کو فیل کرنا ہے فیل کرو. تو لہٰذا ہم نے تمام صوبوں کو ایک یونیورسٹی صوبوں سے مانگی ہے، جو انہوں نے دی ہے اس کو ہم نے وہ ایگزام دے دیا ہے. تو صوبے ہی ایگزام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صوبے ایگزام لے رہے ہیں اور سارے صوبے تقریباً تیار ہیں اس مسئلے میں.